اچھا جی، ٹورڈز دی اینڈ میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری کیونکہ ہم نے باتیں کی ہیں، بچوں نے باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ مختلف چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. ہم نے تو اس کا انعقاد اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ پرسپیکٹیوز جو ہیں ڈفرینٹ یہ دیکھتے ہیں وہ سامنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کی اپنی رائے ہو، کوئی جنریشن ہے اس کا اپنا تعلق ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے. میں کچھ چیزوں کو چاہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ میں اس پہ کامنٹ کروں، اینڈ آپ لوگوں کو اس میں اگر کوئی چیز لگے تو مجھے بتائیں اور ہم اس کو بہتر کر لیں. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے ایک بڑا مسئلہ جو پیدا کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں کہ رسپانسبلٹی مجھے لینی ہے یا نہیں لینی. بنیادی طور پر اگر آپ اس ساری گفتگو کو دیکھیں تو ون وے اور دی اندر، ون اسپیکٹ اور دی ادر، آپ الٹیمیٹلی جا کے رسپانسبلٹی لینی ہے یا نہیں لینی کے اوپر جا رہا ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکشن ہی الگ ہے، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری گفتگو کے بعد بھی میں اپنی بات پر کھڑا ہوں کہ اصل میں یہ تو رسپانسبلٹی تو زندگی جس دن آپ کو ملی ہے، جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، رسپانسبلٹیز تو شروع ہو چکی ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جاب کرنی ہے. آپ شادی نہیں بھی کر رہے تو آپ کو ماں باپ پالنے ہیں، آپ کو ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنے آگے بڑھنا ہے، اپنی گروتھ پہ توجہ دینی ہے. سو the problem is that you want to share this responsibility with somebody and your growth with somebody or not. So ایک بات تو یہ ہے، اس کو صحیح جگہ پہ رکھ کر اگر دیکھیں تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم تک آ رہی ہیں یہ نیچرلی سیٹل ہو جانی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں صرف ہائپوتھیٹیکل انالیسس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر آدھی دنیا آج یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو شادی کرنی ہے اور اس شادی کے بعد بچے نہیں پیدا کرنے. اچھا، آدھی دنیا یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو لیو ان میں رہنا ہے اور ان کو فزیکل ریلیشن شپ میں نہیں جانا. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آپ آخری جنریشن ہوں گے، آپ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد. یہ ہے نا مسئلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اس نظام کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کے اندر ایک جبلت تھی آف فزیکل ریلیشن شپ تو اس نے آپ کے لیے ایک لیجٹمیٹ راستہ پیدا کر دیا. نہیں، یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جس نے اصل میں بہت سارے کام کرنے ہیں. وہ آپ کے ماضی کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہا ہوتا ہے اور آپ کے مستقبل کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ماضی کو ایسے لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ اصل میں آپ کچھ رسپانسبلٹیز پیچھے سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ رسپانسبلٹیز نئی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو نئی رسپانسبلٹیز آپ کے لیے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جس دن وہ پیدا ہوتی ہیں ان کی رسپانسبلٹیز آپ سے متعلق اسی دن سے شروع ہو چکی ہوتی ہیں. سو اٹس اے کمپلیکس رسپانسبلٹی گیم. یہ اس سے آپ نہیں نکل سکتے، آپ شادی کریں یا نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات کہ ہم شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتے مثال کے طور پر کہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹس پیدا کر دی گئی، وہ فضولیات اس کے اندر آ گئی ہیں. مثال کے طور پہ آدھی جائیداد دے دو، فلاں دے دو، اکاؤنٹ دے دو. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرج انسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد خود بخود سیٹل ہو جائے گا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مغربی ملکوں میں، یورپ وغیرہ میں بہت زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے نتائج نکل رہے ہیں. یعنی اب تو وہاں کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ جو نیٹیوز ہیں، جو سن آف دا سوائلز ہیں، وہ 40-50%، 47% رہ گئے ہیں بعض ملکوں کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لوگ وہاں سے شادیاں ہی نہیں کر رہے. اچھا، پھر یہ جو رسپانسبلٹی آپ دیکھیں ادھر کہاں آتی ہے. وین یو آر ان اے ریلیشن شپ، ویدر اٹ از میرج اور ناٹ، آپ ریلیشن شپ کے اندر آ گئے ہیں، آپ لیو ان کے اندر آ گئے ہیں، آپ کسی بھی اس طرح کے تعلق میں، سوشل تعلق میں، رسپانسبلٹی پھر پیدا ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اور کچھ نہیں تو کسی گرل فرینڈ کو جس کو ساتھ میں رکھیں گے اس کو کوئی 2 روٹی کے ٹکڑے تو دیں گے نا، بیکاز وہ جیتی رہے گی تو ہی آپ اس کے ساتھ. اگلی بات یہ جو آپ نے یہ چیٹنگ والی بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو مجھے ایڈریس کرنا تھا. وہ یہ کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ وی آر کمیٹڈ، واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینز یو آر میرڈ. یہی ہے نا، بیکاز اف دیر از نو نیڈ آف این، اٹ مینس تو اب آپ نے اصل میں صرف ایک ڈاکیومنٹ سائن نہیں کیا ہے ود رسپانسبلٹیز، ادروائز یو آر میرڈ بیکاز آپ نے رسپانسبلٹی. اور اگر اس کے اندر وہ کمٹمنٹ شامل ہی نہیں ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم کمیٹڈ نہیں ہیں، وی کین ڈو واٹ ایور وی وانٹ اینڈ وی ول بی ٹوگیدر فار اے نائٹ اور فار اے ڈے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہاں پہ آپ کے درمیان کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہوا ہوا. وہ رشتہ ہی نہیں ہے تو اس کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایون گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ کے اندر وہ یعنی شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، میں صرف اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں. اس کے اندر بھی رسپانسبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، آپ سے ایکسپیکٹیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کسی اپنے فرینڈ کو یا گرل فرینڈ کو یا بوائے فرینڈ کو کسی اس کی برتھ ڈے بھول کے تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو دس از اے رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی. اچھا، اسی طرح آپ نے کہا ویلیڈیشن. مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو اپنے دفتر میں چوکیدار کھڑا ہے باہر گیٹ کے اوپر، جون کا مہینہ ہے، 22 جون کو لمبا ترین دن ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہے، اس کا باس آیا ہے اور اس کو سلام کیے بغیر، اس کو دیکھے بغیر وہاں سے گزر گیا ہے. ڈز ہی نیڈ اینی ویلیڈیشن اور ناٹ؟ ہے نا.
यार सुन ले, मैं अभी इसको बताता हूँ आपको. अच्छा, इसी तरह से आप CEO हैं تو آپ کے چیئرمین سے آپ کو ویلیڈیشن چاہیے, آپ جنرل مینیجر ہیں تو آپ کو CEO سے چاہیے, آپ نیچے مینیجر ہیں تو آپ کو جنرل مینیجر سے چاہیے. سو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ویلیڈیشن کا مطلب کیا ہے. ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, رشتے میں ہیں, گھر میں ہیں, ماں باپ کے نیچے ہیں, ایک بیٹے اولاد کے طور پر ہیں, جو یہ ظرف رکھتا ہے کہ وہ جو اچھا کام آپ کرتے ہیں اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. سو اٹ از اباؤٹ دی پرسنالٹی دیٹ یو آر لیونگ ود. ظاہر ہے وہ اس کی تربیت. ایگزیکٹلی. اچھا, اب دوسری بات کیا ہے, آپ یہ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمیں کیا سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی ماں باپ سے جا کے ابھی بھی کہیں, جو پڑھے لکھے ماں باپ ہوں گے, ان سے کہیں کہ جی آپ ہمیں ویلیڈیٹ ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں تمہیں ویلیڈیشن چاہیے کیوں, تم اچھا کام کر رہے ہو, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, دے ویلیڈیٹ یو بٹ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو سے اٹ, اناؤنس اٹ. تو اچھا میں آپ سے بات کروں, ایبسولوٹلی صحیح, عورتیں پوری زندگی اچھی گزار کے نا وہ بھی یہ کہتی ہیں تو انہوں نے دیتا کیا ہے, تو یہ نہ کہ ون سائڈ اسٹوری. اچھا میں آپ کو میں اصل میں نا اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہ رہا تھا, لیکن میں ایک کامنٹ صرف کر دیتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں اس کو جنرلائز نہ کریں, میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں. بیٹے یہ دونوں طرف ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوتھ آر ہیومنز, دونوں کو ویلیڈیشن چاہیے, دونوں کو انکریجمنٹ چاہیے, دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. تو ہوتا کیا ہے, شوہر گھر پہ اور آپ نے کہا کہ میں تو صبح سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں, تم تو AC والے کمرے میں بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے ہو وہاں سے, تو یہ پرابلم ہے. اب یہ کیا ہوا ہے, ادھر اس کی شخصیت اور تربیت کا مسئلہ ہے کہ اس نے آپ کو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ سارا دن کام کیا ہوا ہے, اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا. تو یہ شخصیتوں کا مسئلہ. ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے بھی ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے, اس کو لے کر بھی چلتے ہوں گے. سو اس میں بھی پرسنالٹی مسئلہ ہے. یہاں ریلیشن شپ یا انسٹیٹیوشنل پرابلم نہیں ہے. وہ انسٹیٹیوشنل پرابلم آف ویلیڈیشن اگر انسٹیٹیوشن کے اندر ہے تو وہ تو لیون میں بھی پیدا ہو جائے گا if the other person is not validating you. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ میں نے اتنا کچھ لکھ لیا تھا آپ لوگوں کی گفتگو میں کہ اب مجھے اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے. تو پانچویں بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہے ویلیڈیشن چاہیے. ویلیڈیشن کس کو ملتی ہے, جو خود کو ایڈمائر کرتا ہے اور اپنے کام کو ایڈمائر کرتا ہے. So if you are not admiring yourself and your work, آپ کو ویلیڈیشن ہی نہیں ملے گی. مثال کے طور پہ ایک پینٹر, یہ طلحہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک پینٹنگ بناتے ہیں اور آپ کو بلا کے کہتے ہیں یار بس بنی نہیں, ٹھیک نہیں ہوا, لگ رہا ہے غلطی رہ گئی, فلاں رہ گئی. تو آپ بھی سے کہیں ہاں یار یہاں پر بھی رہ گئی ہے, اور یہ آپ کو لے کے جاتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے یار دیکھیں کیسی پکچر بنی ہوئی. آپ کہتے ہیں یار واہ بڑی زبردست بنی ہوئی, اور آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تمہیں لگ رہا ہے بہت اچھی بنی ہوئی, نہیں بنی ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے, if you are admiring what you are doing تو آپ کو ویلیڈیشن مل جائے گی. بیکاز آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہماری بڑی بوڑھیاں یا ہمارے لوگ جب باہر سے آتے تو آ کے کہتے ہیں یار بڑا تھکے ہیں, ذرا چائے کا ایک کپ مل جائے نا. اچھا آپ کے گھر والے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اچھا میں ابھی دیتی ہوں, آپ چیک کریں میں نے جو چائے بنائی ہے. سو آپ یہ دیکھیں یہ دو جملوں کے اندر دو مختلف لوگوں نے, دو مختلف پرسنالٹیز نے کس طرح سے ایک دوسرے کو بغیر یہ کہے کہ میں تمہیں ویلیڈیٹ کروں کر دیا ہے. اٹ از ویلیڈیشن. تو بیکاز ون از ایڈمائرنگ ہز ورک, وہ آ کے کہہ رہا ہے میں تھک گیا ہوں. اب یہ کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں, اور اگر وہ یہ سمجھے کہ میں تو چوکی دارے کا کام کر کے آ رہا ہوں تو اس میں کیا فخر کرنے کی بات ہے, میں تو مزدور ہوں. وہ گھر آ کے جب یہ کہتا ہے لیٹ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یار میں تھکا ہوا آیا ہوں, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں میں نے چائے کیسی بنائی ہے, میں بھی صبح سے کام کر رہی تھی. سو ہو گئی ویلیڈیشن. یہ مسئلہ ہے. اور اپنی اس کام کو ایڈمائر کرنے کی, اس کو خود کم سے کم اپنے لیے تو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک جی اس میں میرا کمنٹ یہ ہے کہ جواد بھائی بعض دفعہ آپ کا ایفرٹ بہت لگا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا تھا کہ وہ چیز نہیں بنی, تو اسے بھی ہمیں خود ایڈمائر کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو جانتے ہو کہ وہ چیز ویسی نہیں بنی. ہاں وہ تو سیلف ویلیڈیشن کی ہی بات ہو رہی ہے. اچھا اب ایک بات یہ زجاج نے کی تھی, میں 7واں پوائنٹ جو میں نے لکھا ہوا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان کی بات سے میں نے لیا تھا. بات یہ ہے کہ اگر ورکنگ از اے چوائس ویدر اٹ از ان سائڈ دا ہاؤس اور آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, آپ مجھے کسی وقت ہم اس پہ پروگرام کریں گے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے بعد گھر چلانا کیسے ہے. بیکاز اب آپ کا صرف نکاح نہیں ہونا, اب آپ کو بیٹھ کے نکاح سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ جو نیسیسٹیز ہیں ان کی ڈویژن کیا ہوگی.
یہ ضرور کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ میرے نزدیک وہاں پہ صرف پھر نکاح نامہ نہیں رہ جائے گا. نکاح نامے میں تو اصل میں خدا نے طے کر دیا، یا باہر بھی جب انسٹیٹیوشن شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، اس کو نکاح نہیں کہتے بس جب شادی ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ یہ والی بات پہ چلے جاتے ہیں تو ایک شوہر مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، مطلب چوائس ہے تو کام کرنا میری چوائس نہیں. ایک منٹ وہ آپ سے بھی یہ کہہ سکتا ہے نا. تو میں یہ پرابلم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت، اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ کیا نہ کرے یا آپ کیا کریں. میں اس وقت دونوں کو، مرد اور عورت نہیں الگ کر رہا، میں کہتا ہوں اس کو الٹ دیں. ایک عورت جب یہ کہتی ہے کہ بھائی اٹس مائی چوائس دیٹ آئی گیو برتھ ٹو اے چائلڈ، اور میں گھر سنبھالوں یا نہ سنبھالوں یہ میری چوائس ہے، میری مرضی ہے، آئی ول ڈیسائڈیڈ بیکاز میرے صحت پہ اثر ہوتا ہے، میری فزیک پہ اثر ہوتا ہے. سو اف اٹ از اے چوائس، تو دوسری طرف جو کام ہے اس میں بھی اگر چوائس ہو جائے تو پھر آپ کو بیٹھ کر پہلے ایک اگریمنٹ اس سے بڑا کرنا پڑے گا جو نکاح نامہ ہے. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا ایک تو اسی بات پہ میں کر لوں کہ اگر ایک خاتون یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے بچہ پیدا نہیں کرنا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس کا وہ اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ نے مثال دی کہ طلحہ بھائی نے ایک پینٹنگ بنائی اور یہ سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ ایک ماسٹر پیس ہے، میں جا کے ان سے کہتا ہوں یار مزہ نہیں آیا، صحیح نہیں آیا، تو یہ اپنی جگہ کانفیڈنٹ رہیں گے اور یہ سمجھیں کہ شاید مجھے اپریشیٹ کرنے کا وہ سینس نہیں ہے. اسی چیز کو اٹھا کے آپ ہاؤس وائف پہ رکھیں. اگر ہاؤس وائف دل سے پرائڈ فیل کریں نا اس بات پہ، دل سے ان کو پتا ہو کہ یار ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا کام ہے، اس کے بعد کچھ جو مرضی کہتا رہے آپ کو کہ یہ بڑا نہیں ہے، وہ فیل نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو ایک مثال ہوتا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آپ کو بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ گھر کا کام ہے، اصل بڑے کام تو باہر ہو رہے ہیں. آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، مجھے ابھی ذہن میں آئی. آپ یہ پکچر والی کو بھول جائیں، مجھے وہ ماں دکھائیں جو اپنے بچے کے کامیاب ہونے پہ، اس کے ایک جگہ پہنچ جانے، نہیں اس کو ایڈمائر نہیں کرتی، اور وہ بتائیں کہ جو اس کے متعلق کو بات بھی برداشت کر جاتی ہے. یہی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، یعنی وہ ایڈمائر کرتی ہے اپنی تربیت کو، اپنی اولاد کو. وہ بچہ جس کا ناک بہرا ہوتا ہے، برا حال ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو چوم رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیکاز اس نے جو کیا ہے یا اس کا جو کام تھا، جو اس کا بچہ تھا، وہ اس کی ایڈمریشن بنا ہے، اس نے اس کو باقاعدہ اون کر لیا ہے. تو ایک جگہ سے بہیو کرتی ہے جیسے باپ باہر سے آئے گا اور اس کو نہیں پتا کہ بچے کا پیمپر چینج ہوا ہوا نہیں ہوا ہوا، وہ اس سے اسمیل آ رہی ہے نہیں آ رہی، وہ گندا ہوا ہوا نہیں ہوا ہوا، وہ باہر سے آیا اور اس کو گلے لگا لیتا ہے بیکاز وہ اس کو ایڈمائر کر رہا ہے، وہ اس کو اون کر رہا ہے. اونرشپ کی بات. اچھا ایک بات مجھے اور یہ کرنی تھی کہ جو فیئر ہے، یہ فیئر صرف شادی کے ریلیشن شپ میں کیوں؟ یعنی مثال کے طور پر شاید شادی کے بعد کم خودکشیاں ہوئی ہوں گی جتنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ کے اندر تو میری نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا میں ہوئی ہوں گی. تو پھر ادھر فیئر کیوں نہیں ہے؟ ایسا ہی ہوا ہوگا نا قمر صاحب، یہ اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا، تو وہاں پر یہ فیئر پیدا ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر تو آپ کو جوان رہنا ہے اور بچہ رہنا ہے اور اسی کے اندر مر جانا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں پیدا ہوا. آپ رہیں ساری زندگی کے اسی حالات کے اندر اور آپ نہ بچے پیدا کریں اور نہ کچھ اور کریں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک دن ایک لاغر مخلوق بن جانا ہے. یہاں آپ کو اب یعنی جس وقت آپ کی فزیکل نیڈز ختم ہو چکی ہیں، آپ کو کسی چیز کی طرف کوئی رجحان نہیں رہا، کیمیکل امبیلنسز ہو چکے ہیں، آپ کا دماغ اس طرح سے کام نہیں کرتا، آپ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، آپ اپنی چارپائی سے اٹھ کے واش روم تک جانے کے قابل نہیں رہے. اب آپ کو اصل میں سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے اولاد کیوں نہیں پیدا کی، میری بیوی کیوں نہیں ہے یا میرا شوہر کیوں نہیں ہے. اور وہ جو ایک میکنزم ہے، ایک سوشل ریلیشن شپ ہے جو اصل میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے، وہ نہیں رہی. تو شادی، میرج is for your old age. It is not for sex, for physical relationship while you are in your youth. تو یہ اگلی بات تھی. اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ فیک ایکسپیکٹیشنز، اور صرف فیک ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ فیک ڈیمانڈز بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک مرد یہ جانتا ہے کہ یار یہ میری بیوی ہے، اس نے 2 بچے مجھے پیدا کر کے دے دیے ہیں، انہی کو سنبھال لے، بڑی بات ہے، چھوٹے ہیں، سارا دن اس کو نچا مارتے ہیں گھر میں، اس کو میرے لیے کھانا بھی بنانا، اس کو فلاں بھی کرنا ہے، تو اب مجھے اس سے مزید ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی شوڈ ہیلپ ہر. اسی طرح سے جب بیوی کو یہ لگ رہا ہے کہ یار بڑی مشکل سے 2 نوکریاں کر کے وہ گھر پہ یہ پیسے لے کے آ رہا ہے کہ میں دودھ لے آؤں، بچہ بھوکا نہ سو جائے، مجھے گھر میں کوئی چیز لے کے جانی ہے، مجھے بل دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو یہ جینون ہے. تو یہ جو ایمپتھیٹک ہونا ہے اور ایکسپیکٹیشنز کو فیک نہیں ہونے دینا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا مجھے نہیں پتا، مجھے تو تم نے بچے سارا دن گھر پہ رہے ہیں نہیں رہے، بچے پالے نہیں پالے، ساری دنیا نہیں پالتی،
میرے تو کپڑے استری ہوئے چاہیے تھے مجھے. دس از اے پرابلم. لیکن یہی پرابلم دوسری طرف بھی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم باہر جو مرضی کرو, جہاں سے مرضی لے کے آؤ, گھر میں پیسے نہیں ہیں, آٹا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, دال نہیں ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں رہتی, شادی آ گئی ہے, کزن کی شادی آ گئی ہے, مجھے تو ہر حال میں نئے کپڑے چاہیے, اور مجھے تو میرے تو بچوں کو بھی نئے کپڑے چاہیے, اور ادھر کیا ہو رہا ہے, میری بہن کی شادی آ گئی, تم اپنا زیور دے سکتی ہو. سو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو بیلنس کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ون سائڈ دیکھتے ہیں, ادر سائڈ وی فورگیٹ. تو دونوں طرف اصل میں سیم چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ, پھر وہی بات, انسان کتنا اچھا ہے, لینس کون سا ہے, اس کی شخصیت کتنی اچھی بنی ہوئی ہے, وہ فیک ایکسپیکٹیشنز اور یعنی فیک ڈیمانڈس پہ کھڑا ہے یا نہیں, ایک یہ بات ہے. اچھا یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ ہم یہ سب کام کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ ساری دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس وقت کہ وہ شادی نہیں کریں گے, ساری دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا, فرض کریں یہی بات ہو گئی ہے, تو دنیا کے خاتمے کا بیٹھ کے انتظار ہی کرنا ہے نا, اور کیا کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ دنیا کی خاتمے کا فیصلہ کرتے ہوئے خبر یہ ہے کہ آپ جوان نہیں رہیں گے. ایسا ہی ہوگا, آپ میں سے کچھ بیمار ہو جائیں گے, کچھ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کچھ لاغر ہو جائیں گے, کچھ کو اپاہج ہو جائیں گے, کس کو فالج ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہوگا. کیا کرنا ہے؟ سو نیچرل جگہ یہی ہے. خدا نے شادی کا انسٹیٹیوشن اس لیے بنایا ہے بیکاز اٹ از اے پیور فل فلیج ورکنگ انسٹیٹیوشن. تو اس کے اندر وہ ڈیمانڈز ہی اور جگہ سے پیدا ہوتی ہیں, وہاں پر ہیومنلی پاسبل چیزیں ہونی ہیں ان اے پروفیشنل وے. میں جان بوجھ کے پروفیشنل کا لفظ بول رہا ہوں بیکاز آپ اس ریلیشن شپ کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ریلیشن شپ کے ساتھ. یہ ایسے نہیں ہے. اٹ از اے پیور کانٹریکٹ بٹوین ٹو پیپل. اگر وہ کانٹریکٹ اچھا ہو جائے تو آپ دنیا کی بڑی کمپنی بن جاتے ہیں, اعلیٰ ترین ہو جاتے ہیں, آپ کی اولاد اچھی ہو جاتی ہے. تو جی میرے خیال میں نا شاید یہ خدا نے نہیں بنایا بلکہ اس سے زیادہ یہ نیچرل چیز ہے شاید, کہ انسان اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ حکم آیا کہ شادی کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی نیچرل چیز ہے. جب سے انسان ہے وہ خود سے ہی انہوں نے پہلی ضرورتوں میں سے آپ نے قمر بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں نیچرل ضرورت کیا ہے, انسان انکلوسیو ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے, وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتا. وہ جنگل میں ہوگا تو وہ منگل ڈھونڈنا چاہے گا, ہے نا, وہ یہ چاہے گا کہ جنگل میں کوئی منگل ہو جائے, اور کچھ نہیں ملے گا. آپ دیکھیں ٹارزن کی کہانی اٹھا کے دیکھ لیں, کہانی ہوگی, وہ جانوروں سے دوستی کرنا شروع کر دے گا بیکاز اس کی نیچر انکلوسیو ہے. تو یہ وہ کرے گا ہی کرے گا. اس کو آپ نے ایک رنگ دے دیا. بھائی مثال کے طور پر ایک زمانے میں یہی جس کو آپ لیون کہتے ہیں, کہ آپ نے لیون کون سا والا, چھپ کے نہیں, یہ والا کہ آپ نے اناؤنس کیا کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں, یہ میرے والدین ہیں, ان کو بھی پتہ چل جائے, میرے اس کے والدین ان کو پتہ چل جائے, خاندان کو پتہ چل جائے. ناؤ وی آر لیونگ ٹوگیدر. ایک آدمی یہ کہتا ہے یار میں 2 بول پڑھ دوں, ہے نا, یہی ہے نا نکاح. یہ تو اب جب سے ایگزیکٹلی یہ جب سے نیشن سٹیٹس دیٹس اٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے یہ اپنے ملک میں کچھ چیزوں کیوں کرنا پڑا, بیکاز برے لوگ آ گئے اس میں جو انکار کر دیتے تھے, بچے چھوڑ کے چلے جاتے تھے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. سو یہ دیکھیں کہ یہ جس کو آپ بار بار اس کے لیے ٹھہراتے ہیں, یہ تو بھی 30-40 سال نہیں ہوئے, یہ پیپرز بنے ہوئے, پیپر تو نہیں تھے. تو اس وقت کون سے کوئی ریکارڈ رکھے ہوتے تھے, کمپیوٹر نادرا میں جا کے جمع کرا کے آنا آپ نے. وہ ضرورت بنی ہے بیکاز آپ اتنے زیادہ ہو گئے. پہلے ایک گاؤں کے اندر آپ رہتے تھے, آپ کھیتی باڑی کرتے تھے, آپ نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی, کیا ہوا, گھر والے اکٹھے ہوئے, کھانا شانے کھائے, مولوی صاحب آئے, انہوں نے آ کے ایجاب و قبول کرا دیا, 2 بول پڑھ دیے, اس کے بعد سارے گاؤں کو پتہ ہے اب میاں بیوی ہیں, اناؤنس ہو گیا. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ میری رشتہ دار ہیں, آپ 16 کلومیٹر دور رہتی ہیں, قمر صاحب مجھ سے 60 کلومیٹر دور رہتے ہیں, اب وہاں پہ رہتے ہیں, ادھر رہتے ہیں. سو پرابلم ہو گیا, آبادی بڑھ گئی, 4-4 کروڑ کے شہر ہو گئے. تو اب اس کے اندر یہ پرابلم ہو گیا کہ بھائی اس کو کانٹریکچولائز کرو, بچیوں کو چھوڑ کے بچے پیدا کر کے لوگ چلے جائیں گے, کیا کرنا ہے. تو ان کو باندھنے کی ایک ضرورت پیش آ گئی. اچھا اس میں میوچل گروتھ کی ہم نے بات کی تھی. عرض یہ ہے کہ میوچل گروتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اصل میں اس کے 2 معنی ہوں گے, میں ایسے لیتا ہوں. ایک میوچل گروتھ یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ گرو کر رہے ہیں, آپ مشرق جا رہے ہیں, وہ مغرب جا رہا ہے, یہ بھی ایک میوچل گروتھ ہے کہ اس نے آپ کو ہیلپ کیا ہے کہ جاؤ مغرب, اور آپ نے ہیلپ کیا ہے کہ جاؤ مشرق. ایک یہ ہے, دونوں اس کو بھی میوچل گروتھ کہتے ہیں. اور ایک اور ہے, وہ یہ کہ ہم میوچلی دونوں مل کر ایک ہی راستے پر چل نکلے ہیں, اور ہم اس راستے میں آنے والی مشکلات میں جو کانٹے آئیں گے
इनको चुगते चले जाएंगे और फूलों को इकट्ठे करते चले जाएंगे। ये ज़िंदगी भी म्यूचुअल है, यानी एक आदमी कांटे चुन रहा है, दूसरा फूल पेश कर रहा है, ये भी म्यूचुअल ग्रोथ ही है और आप अल्टीमेटली किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी यू टेक। एक जुमले की इजाज़त दे दें, मेरी जो थॉट है, मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ की जो मुश्किलात है वो एक बंदे के लिए टू मच है। शादी का मतलब ये है कि दो बंदे मिलकर एक ज़िंदगी गुजारते हैं, देन दे कैन मेक। और ये कंपेनियनशिप बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करेगी। इसमें एक जो बच्चा पैदा होता है उसे भी एक बंदा नहीं रख सकता, उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक को तो बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, आखिरी बात, द आर्ट ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन। मुझे ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में कम से कम ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर आप आज बच्चों की सारी गुफ्तगू सुने दोनों साइड की, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इनमें से बेशुमार चीज़ें हैं जो माँ बाप से बात कर लें और वो सुन लें तो हल हो सकती हैं, शौहर से बात कर लें और वो सुन लें तो हल हो सकती हैं, बीवी से बात कर लें और वो सुन लें तो हल हो सकती हैं। सो देयर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी एड्रेस्ड। द प्रॉब्लम इज़ हमें एड्रेस करना नहीं आता। हम टॉन्ट करते हैं, हम तंज करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम अपनी बात कहकर उस पर खड़े हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब वो फिर म्यूचुअल ग्रोथ वाली बात है। नहीं, हम दोनों को साथ नहीं चलना और साथ चलना भी है, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना और करना भी है, क्योंकि उधर मेरा मूड ख़राब हो रहा है, इधर मुझे करना भी है। सो ये पूरी की पूरी चीज़ को अगर आप देखें, आप अगर सफ़र पे निकल जाएं, आप एक लंबे रास्ते में वॉक करने निकल गए और आपके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, तो आप जब घर आएंगे कहेंगे यार पता ही नहीं चला घंटा गुजर गया, है ना। अभी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, हमने सोचा था हम 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, तीसरा चौथा घंटा है जिसमें हम बैठे हुए हैं। सो मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से डायलॉग कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ पैदा हो रही। सो अडेप्टबिलिटी, डिस्कशन, डायलॉग, ये सारी चीज़ें ही। और आखिरी बात, सबसे ज़रूरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वी आर ह्यूमंस। हम में से हर एक गलतियां करता है और वो करता रहेगा। ये अगली जनरेशन समझती रहे कि वो बहुत अक्लमंद है। मैं भी ये समझता था कि मैं अपनी जनरेशन से, पिछली से बहुत अक्लमंद हूँ, और वो ये समझती थी कि वो उससे बहुत अक्लमंद है। सो ये एक प्रोसेस है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हर आदमी को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते हैं और उसने अपने हिस्से की हमाकतें करनी ही करनी होती हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो अर्ज़ ये है कि एडमायर करें, अपने कामों को समझें, और इस बात में खुदा के लिए इसको समझें, आप लोगों की शिकायत इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से नहीं है, प्रॉब्लम पर्सनैलिटीज़ का है, द वे यू हैंडल है। इस सारे के अंदर से आपको वो रास्ता निकालना है, जहाँ कहीं कानूनी पेचीदगियाँ उनको ठीक करना है। हमारा ये मिजाज बन गया है कि जब हमें किसी जगह में प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं इसको डिमोलिश कर दो, गिरा दो, ख़त्म कर दो और कुछ नया बना लो। नहीं, घर बन जाते हैं, फिर उन्हीं को पेंट करते हैं, उनको बेहतर करते हैं, उनके अंदर रास्ते निकालते हैं। तो यही हमें करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आखिर में मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि ये तो था कि शादी करनी है या नहीं करनी। अगला प्रोग्राम इसमें होना चाहिए कि शादी जब हो जाए तो फिर क्या करना। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। एक एंड ये बोल रही है, बहुत अच्छे हैं। यार ये मुझे दें ज़रा।